کا مطلب کیا لا الہ۔ السلام علیکم ناظرین اکرام، امن، عافیت اور دین و دنیا میں ترقی اور کامیابی کی بہت سی دعاؤں کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان یوسف سراج۔ پروگرام ہے پیغام پاکستان اور حسب معمول حسب سابق ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب ڈاکٹر محمد حماد لکھوی حفظہ اللہ تعالی۔ ناظرین بخوبی جانتے ہیں، کچھ زیادہ تعارف کی ضرورت نہیں، آپ ماشاءاللہ مفسر قرآن ہیں، ماہر تعلیم ہیں، بہت عظیم خاندان کے چشم و چراغ ہیں اور ہمارے اس پروگرام کا مستقل حصہ ہیں۔ ہم آپ سے مختلف کرنٹ افیئرز کی جو چیزیں ہوتی ہیں ہفتے بھر کی اہم اور سلیکٹڈ خبریں، ان پر دینی، تعلیمی اور سماجی اعتبار سے، نفسیاتی اعتبار سے تبصرہ لیتے ہیں، رہنمائی حاصل کرتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب آپ کو خوش آمدید پروگرام میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈاکٹر صاحب آج جب ہم پروگرام شروع کر رہے ہیں تو لیٹسٹ صورتحال ملکی اور عالمی کچھ اس طرح ہے کہ خبریں اور ویڈیوز آ رہی ہیں اسلام آباد سے کہ اس قدر کوئی شدید یالہ باری ہوئی ہے، کوئی ہوائیں چلی ہیں کہ لوگ اپنی گاڑیاں دیکھ رہے ہیں کہ یہ دیکھیں جی میری گاڑی کے بالکل شیشے ٹوٹ گئے ہیں اور گاڑیاں تباہ ہو گئی ہیں۔ پھر ڈاکٹر صاحب پچھلے دنوں جب کچھ بارشیں ہوئیں اور کچھ آندھیاں سی چلیں تو یہ جو ہم لاہور میں رہنے والے یا بڑے شہروں میں رہنے والے ہیں وہ تو اپنی کھڑکیاں کھولتے ہیں اور کہتے ہیں کہ موسم بڑا اچھا ہے۔ تو کسی نے لکھا تھا کہ یہ لاہور میں رہنے والوں، تم یہ جو کہتے ہو نا کہ موسم بڑا اچھا ہے، تو یہ ہم سے پوچھو جو کسان ہیں جن کی فصل تیار کھڑی ہے گندم، اور ہم کانپ رہے ہیں کہ یہ برباد نہ ہو جائے، تباہ نہ ہو جائے۔ پھر ڈاکٹر صاحب میں اس میں شامل کرنا چاہتا ہوں ناسا کی وہ بات جو امریکہ کے تحقیقاتی خلائی ادارے نے بتایا ہے کہ اپریل کے اسی یعنی اگلے حصے میں 15 دنوں میں وہاں کو اس قدر شدید سیلاب آ سکتا ہے، خدشہ ہے موسمیات کے مطابق کہ امریکہ کے 1000 سالہ تاریخ کا ریکارڈ ٹوٹ جائے گا۔ اس قدر بارشیں ہوں گی کہ 5 ماہ میں جتنا پانی جمع ہوتا تھا 4 دنوں میں ہو جائے گا اور سنبھالا نہیں جائے گا، یعنی 1000 سالہ تاریخ۔ ڈاکٹر صاحب میں یعنی ہماری آج کی پہلی خبر تو فلسطین سے متعلق ہے، تو میں سب سے پہلے تو آپ سے یہ جاننا چاہتا ہوں کہ ہم جو ان کی مدد کے لیے نہیں نکلتے اور اپنے سمجھتے ہیں کہ محفوظ جگہوں پہ بیٹھے رہیں، شاید ہم وہ کر نہیں سکتے، استطاعت نہیں ہے، تو یہ جو حالات ڈاکٹر صاحب بن رہے ہیں، امریکہ بھی ڈر رہا ہے، ہمارے ہاں کسان بھی ڈر رہا ہے، ہمارا وفاقی دارالحکومت بھی ڈر رہا ہے، زلزلے بھی آ رہے ہیں، تو کیا اس طرح ہم بچ پائیں گے؟ یہ بھی میں نے پوچھنا کہ یہ ہمارے اعمال کا نتیجہ ہوتا ہے یا کیا اس کا مقصد ہوتا ہے اس طرح کی چیزوں کا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں جب آپ بات کر رہے تھے تو مجھے یعنی موسم اچھا ہے اور لوگ باہر نکل رہے ہیں جی، تو مجھے یاد آ رہا ہے کہ قرآن حکیم میں اللہ کریم نے جب قوم عاد کا تذکرہ کیا کہ قوم عاد کے اوپر جب عذاب آیا تو اسی طرح بادل آئے تھے اور بڑے خوش تھے وہ کہ موسم بڑا اچھا ہے، ھذا عارض ممطرنا، عارض ممطرنا، یہ بارش برسائے گا، تو بھاگے اور وہ باقاعدہ بادل کے نیچے چلے گئے اور اپنے آپ کو جو ہے وہ یعنی خوشیاں مناتے ہوئے اور انجوائے کرتے ہوئے اس کے نیچے گئے اور اس میں سے جو ہے وہ آگ کے بگولے جو ہے وہ نیچے برسنے لگے اور وہ عذاب آ گیا۔ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ اور یہ اس طرح سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب کبھی بادل اٹھتا دیکھتے تھے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ متغیر ہو جاتا تھا، اور کبھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشی نہیں منائی اس بات کی، فکر مند ہو جاتے، پریشان ہو جاتے، مضطرب ہو جاتے، بالکل صحیح۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دعا بھی سکھائی اور آپ اس موقع پہ پڑھتے بھی تھے، اللہم انی اسألک خیرہا و خیر ما فیہا و خیر ما ارسلت بہ واعوذ بک من شرہا و شر ما فیہا و شر ما ارسلت بہ، کہ اللہ اس کے اندر اگر کوئی خیر ہے تو میں اس کا سوال کرتا ہوں، اور جس مقصد کے لیے بھیجی گئی ہے اس میں بھی خیر کا سوال کرتا ہوں، اور ہر اس شر سے پناہ مانگتا ہوں جس کے لیے یہ بھیجی گئی ہے اور جو کچھ اس کے اندر ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گویا ایسے موقع پر فکر مند ہونے اور ڈرنے اور اپنے آپ کو، ڈاکٹر صاحب یعنی وہ بھی آتا ہے نا کہ مضطرب پھرتے رہتے تھے، ہاں مضطرب پھرتے اور رہتے جب کوئی بارش کا نزول ہوتا تو پھر تھوڑا اطمینان، بارش کا نزول ہوتا پھر اطمینان ہوتا، اور پھر بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ دعائیں پڑھتے تھے، اللہم صیبا نافعا غیر ضار، اللہ بارش بھی ایسی برسات جو نفع دینے والی ہو، نقصان دینے والی نہ ہو۔ بالکل صحیح۔ اچھا، یہ ایک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات ہمیں بہت فکری رہنمائی بھی دیتے ہیں اور عملی رہنمائی بھی دیتے ہیں کہ دیکھیں ہمیں کیا کرنا ہے، ہمیں کیا سوچنا ہے، ہمیں اس کے بارے میں رویہ کیا رکھنا ہے، نقطہ نظر کیا رکھنا ہے۔ تو دیکھیں
ہمیں اگر گندم کے کسانوں کے بارے میں کو فکر مندی لاحق ہوتی ہے تو وہ بھی ہمارے ملک کے ہیں، اور انہی کی اگائی ہوئی گندم جو ہے ہم سب نے کھانی ہے، پورے ملک نے انہی کا جو محنت ہے اس کا ثمرہ آنا ہے، محنت ہے اسی کا ثمرہ انہوں نے لینا ہے۔ تو اس ساری صورتحال میں ہمیں بھی یہ چاہیے کہ ہم اگر اس طرح سے فکر مند نہیں بھی ہو سکتے کہ ہم اپنے گھروں میں بیٹھے ہیں اور بڑے محفوظ بیٹھے ہیں، تو کم از کم ان کا ہی خیال کر لیں اور اس طرح سے فکر مند ہو جائیں کہ اگر یہ بارش جو ہے وہ گندم کو نقصان دے گی تو یہ پورے ملک کا نقصان ہے، ہمارا بھی نقصان ہے، سب کا۔ لیکن اصل میں ہمارے ہاں ایک اجتماعی سوچ جو ہے اور قومی سوچ عام طور پہ ہوتی نہیں ہے۔ یہ تو اس کا ایک پہلو ہے، میں عرض کر رہا تھا۔ اور جو دوسرا پہلو ہے کہ دنیا میں جہاں جہاں ظلم ہو رہا ہے، اور سب سے زیادہ جو فلسطین میں غزہ کے اوپر ظلم ہو رہا ہے، اور ان کے اوپر ظلم کرنے والے کوئی بھی ہیں، لیکن جو خاموش رہنے والے ہیں وہ بھی اس کے اندر شامل ہیں۔ ظلم سہنے سے بھی ظالم کی مدد ہوتی ہے۔ جو خاموش ہیں، وہ پوری دنیا کے حکمران جو خاموش ہیں، اور امریکہ تو باقاعدہ ان کی مدد کر رہا ہے۔ تو اس طرح سے پوری دنیا پہ اگر اس طرح اللہ تعالیٰ اپنے نشانات دکھائے تو یہ کوئی بعید نہیں ہے، اور یہ مسلمانوں کو اگر دکھائے جائیں۔ اسلام آباد کی بات ہے، پہلے زلزلہ آیا، پھر اس کے بعد یہ شدید ژالہ باری ہے، اور صرف کاروں کے شیشے نہیں ٹوٹے، گھروں کے شیشے بھی ٹوٹے ہیں، اور بہت زیادہ نقصان ہوا ہے، اور لوگ جو ہیں وہ شدید خوفزدہ ہوئے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کے یہ جو نشانات ہیں ان کو سمجھنا چاہیے، اور انسان کو اس فکر مندی کی طرف واپس لوٹنا چاہیے جو انسان کا اصل، مسلمانوں کا بھی اور تمام انسانوں کا جو اصل کام ہے، جو اصل ان کا مقصد ہے، اس کی طرف واپس لوٹنا چاہیے۔ اور یہ اللہ تعالیٰ اس طرح کے جو چھوٹے چھوٹے نشانات دکھاتا ہے، یہ اسی لیے ہے کہ قرآن کی زبان میں لعلہم یرجعون، تاکہ یہ لوگ واپس آ جائیں۔ یہ عذاب نہیں ہوتا، یہ تھوڑا سا ایک لیذیقہم بعد الذی عملوا، ان کے اعمال کا تھوڑا سا بدلہ چکھایا جاتا ہے، لعلہم یرجعون، شاید کہ یہ واپس آ جائیں۔ اور جیسے قرآن نے کہا وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ، ہم بڑے عذاب سے پہلے ان کو چھوٹے چھوٹے عذاب چکھاتے ہیں تاکہ یہ لوگ واپس آ جائیں۔ تو اللہ کرے کہ ہم لوگ واپس آ جائیں، اور اب بھی ہم اس طرف ہماری سوچ وہ ہو جائے جو اللہ کی رضامندی کی سوچ ہے، ہماری فکر وہ ہو جائے، اور ہمارا عمل وہ ہو جائے جو اللہ کی رضامندی کی بالکل سوچ صحیح۔ کا ڈاکٹر صاحب عمل ہے۔ آپ نے یہ جو فرمایا، یہ میں چاہتا ہوں تھوڑی سی اور رہنمائی لے لوں اور اس طرف توجہ ہماری ہو جائے کہ جب کوئی زلزلہ آتا ہے، یا کوئی چاند گرہن، سورج گرہن لگتا ہے، یا کوئی موسم آندھی والا بنتا ہے، تو عام طور پر ہماری توجہ اس طرف نہیں جاتی، یعنی یہی وہ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے رویہ کہ جس طرح بہت اچھا موسم ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں وہ دعا بھی، یعنی کہ اللہم لا تقتلنا بغضبک ولا تہلکنا بعذابک وعافنا قبل ذلک، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی توجہ تو اس طرف جاتی تھی کہیں یہ کوئی ایسا عذاب نہ ہو، چونکہ ظاہر ہے جیسے آپ نے قرآن کی تفسیر بھی آپ بیان کرتے ہیں تو سابقہ قوموں کا آپ نے حوالہ بھی دیا، تو ان سے یہ ڈرنا چاہیے ہمیں کچھ ایسے موقعوں بالکل صحیح ہے کہ دیکھیں ویسے بھی بارش ہو، عام طور پہ بارش جو جب ہوتی ہے تو بارش کے اندر ضروری تو نہیں صرف فائدہ ہو، بارش کے وہ اندر جو کیا آپ نے ہے، پہلی دعا بتائی کتنی اس میں کچھ بھی ہو سکتا ہے، اس میں کوئی نقصان بھی ہو سکتا ہے۔ بارش اتنی زیادہ ہو جائے کہ آپ کی گلیاں جو ہیں وہ گلیاں، گھر، مکان سب بھر جائیں، مطلب لاہور میں جب بارش زیادہ ہو جاتی ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ بہت زیادہ نقصان بھی ہوتا ہے، تو ہو سکتا ہے کہ اس بارش کے اندر نقصان بھی ہو، لہٰذا وہ دعا بھی کرنی چاہیے۔ یہ جو موقع بموقع دعائیں ہیں، یہ دراصل اللہ کا بہترین ذکر ہے، سبحان اللہ کو یاد کرنے کی بہترین ایک طریقہ کار ہے جو اللہ تعالیٰ، اللہ کے رسول صلی اور اللہ علیہ اللہ وسلم سے بندہ نے پناہ سکھایا، حاصل کر لیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ سے انسان جو ہے وہ پناہ حاصل کر لیتا ہے ان سارے غلط چیزوں سے جن کے آنے کا امکان ہوتا ہے۔ تو اس طرح اللہ کو یاد کرنا، اور اپنے عمل کے اعتبار سے بھی درست طرز عمل اختیار کرنا، اور پھر ان آنے والی مصیبتوں سے بچنے کی فکر کرنا جن کا امکان ہوتا ہے کہ اس موقع پر آئیں۔ یہ مختلف 2-3 جہات ہیں جس میں ہمیں اپنے رویے کے اندر تبدیلی کی ضرورت ہے۔ بالکل صحیح، یعنی ڈاکٹر صاحب جائزہ لینا چاہیے اپنے نجی اعمال کا، ذاتی اعمال کا بھی، قومی سطح پر بھی، جو ہم جہاں ہمارا کردار بنتا ہے نہیں ادا کر رہے۔ چلو یہ بڑی اچھی بات ہے۔ دیکھیں جب ہم قومی کردار کی بات کرتے ہیں نا، اس کو بلکہ بین الاقوامی کردار بھی کہنا چاہیے۔ یہ اس کے لیے ایک اور حدیث میرے ذہن میں آئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان اللہ تعالی لا يعذب العامة بعمل الخاصة، اللہ تعالیٰ کا قانون یہ نہیں ہے کہ گناہ کچھ لوگوں نے کیا ہو تو اللہ تعالیٰ سب کو عذاب میں مبتلا کر دے، یہ اللہ کا قانون نہیں ہے، لیکن حتی اذا یروا المنکر بین ظہرانیہم، لیکن جب ایسا کوئی موقع آ جائے کہ لوگ اپنے سامنے برائی ہوتی دیکھیں،
وَهُمْ قَادِرُونَ عَلَىٰ أَن يُنْكِرُوهُ فَلَا يُنْكِرُوهُ، اور ان کے پاس یہ اختیار بھی تھا کہ یہ اس کو برا کہیں، لیکن انہوں نے برا نہیں کہا، یعنی کوئی زبان ہی نہیں کھولی، گونگے شیطان بن گئے۔ تو اگر کوئی ایسا ہو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ، جب یہ اس طرح کا طرز عمل لوگ اختیار کرتے ہیں کہ برائی کو برائی بھی نہیں کہتے اور کمفرٹیبل ہو جاتے ہیں، اور برائی کو گویا برائی کہنا تو دور کی بات، اس کو برا کہنا تو دور کی بات، بلکہ اس کے ساتھ کمفرٹیبل رہنا شروع کر دیتے ہیں اور خاموش اور گونگے شیطان بن جاتے ہیں۔ بالکل صحیح۔ جب یہ اس طرح ہو جاتا ہے عذب اللہ العامۃ والخاصہ، پھر اللہ کا قانون بدل جاتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ سب کو، یعنی قومی جرم ہو بین الاقوامی طور پر اس کے اثرات ہو سکتے ہیں، انفرادی جرم ہو قومی طور پر اس کے اثرات ہو سکتے ہیں، تو لہٰذا پھر یہ پھر قومی اور بین الاقوامی اور نجی سطح کا کوئی فرق نہیں باقی بچتا جب انسان اس طرح سے اللہ تعالیٰ کے نافرمانی کے اعمال کو دیکھ کر بھی خاموش رہتا ہے۔ بالکل صحیح۔ ناظرین اکرام، یہ بڑی خوبصورت حدیث اور اس کی روشنی میں ہمیں اپنے کردار کا جائزہ لینا ہے، قومی سطح پر بھی، انٹرنیشنل سطح پر بھی جو ہماری ذمہ داری بنتی ہے۔ ایٹ لیسٹ میں کہتا ہوں کہ اس پہ ہم بول بھی رہے ہیں کہ نہیں۔ وہ مجھے شعر یاد آتا ہے کہ کچھ نہ کہنے سے بھی چھن جاتا ہے اعزاز سخن، چپ رہنے سے بھی ظالم کی مدد ہوتی ہے۔ تو کوئی بائیکاٹ، کوئی احتجاج، اس طرح کی چیزوں میں کم از کم ہمیں آواز ضرور بلند کرنی چاہیے۔ بریک کا وقت ہے، واپس آتے ہیں۔ پاکستان ویلکم بیک ٹو پیغام پاکستان۔ فلسطین کی ہم بات کر رہے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، فلسطین کے حوالے سے ویسے تو زخم ہی زخم ہے، یعنی پریشانیاں ہی پریشانیاں ہیں۔ یعنی خیال آتا ہے کہ سوائے ان لوگوں کے جو محاذ پر موجود ہیں، ان کے سوا سارے پریشان ہیں، ان کو شہادتیں مل رہی ہیں یا اللہ سکینت دے رہا ہے، ہم تو بے چین ہیں۔ لیکن ڈاکٹر صاحب، اس حوالے سے جو تھوڑا بہت کام ہوا ہے، یعنی بہت انتہائی، آپ نے بلکہ فرمایا تھا کہ یہ جو احتجاج کرنا ہے اس کو چھوٹا بھی نہیں سمجھنا چاہیے اپنی بساط کے مطابق، اور جو ریلیاں نکلی ہیں۔ میں ڈاکٹر صاحب ایک بات پہ بڑا خوش ہوا، وہاں کا ایک اخبار ہے غزہ 22۔ غزہ 22 اخبار نے عربی میں ڈاکٹر صاحب لکھا، تصویریں لگائی باقاعدہ، کہ بنگلہ دیش میں ہمارے لیے ہمارے لاکھوں بھائی نکل آئے، اور اس کے بعد کراچی میں ہمارے لاکھوں بھائی نکل آئے جنہوں نے ہمارے ساتھ یکجہتی کا اظہار کیا اور ہم پر ہونے والے ظلم کی مذمت کی ہے اور اس کا انکار کیا، مسترد کیا۔ تو ڈاکٹر صاحب، میں نے سوچا کہ دیکھیں، چلو اس سے بڑی کیا بات ہو سکتی ہے کہ ہمارے ان بھائیوں تک ہمارا یہ جذبہ بھی پہنچا ہے اور وہ خوش ہوئے ہیں، ان کے دل کو تقویت ملی ہے۔ تو اور یہ بھی ڈاکٹر صاحب ایک بڑا تاریخی کام ہوا کراچی کے حوالے سے۔ ویسے تو ہر جگہ نکلے ہیں، احتجاج بھی ہوئے ہیں، ریلیاں بھی نکلی ہیں، بائیکاٹ بھی ہو رہا ہے، لیکن کراچی میں جس قدر لوگ نکلے ہیں ڈاکٹر صاحب، اور پھر اس دن جو پی ایس ایل کا میچ تھا اور اسٹیڈیم جس طرح خالی تھا، اور جو لوگوں نے ساتھ تصویریں دونوں لگائی ہیں کہ سارے ادھر آ گئے، ادھر کوئی نہیں گیا، اس نے ڈاکٹر صاحب عجیب ہی کوئی کیفیت پیدا کی ہے۔ دیکھیں، ظاہر سی بات ہے، اگر آپ اپنی پارٹی کلیئر کرتے ہیں، اللہ، دو پارٹیاں ہیں دنیا میں، ایک حزب الشیطان ہے، ایک حزب اللہ ہے، تو ہر لمحہ آپ لائن اپ ہو رہا ہے، تو آپ نے اس لائن اپ میں اپنا مقام اور اپنی پارٹی کلیئر کرنی ہے۔ آپ اس طرف ہیں، آپ اس طرف ہیں، تو چاہے آپ احتجاج کر کے، چاہے آپ گولی چلا کے، چاہے آپ کچھ لکھ کے، جو بھی آپ کے بس میں ہے، تو چاہے آپ زبان سے بول کے، جو بھی آپ کر سکتے ہیں، آپ اپنی پارٹی تو کلیئر کریں کہ آپ کس کے ساتھ ہیں۔ تو جب تک آپ یہ نہیں کریں گے، دیکھیں پوری دنیا میں دو پارٹیاں ہیں، ایک حزب اللہ اور ایک حزب الشیطان، اور اللہ فرماتا ہے کہ حزب اللہ نے کامیاب ہو کر رہنا ہے ہر صورت میں، اور حزب الشیطان نے ناکام ہونا ہے۔ تو جب یہ اس طرح کے دو پارٹیاں موجود ہیں تو ہم اپنی پارٹی کیوں نہ کلیئر کریں؟ اور جب ہم اپنی پارٹی کلیئر نہیں کرتے، جو خاموش بیٹھتا ہے نا، اس لیے گناہ گار ہے کہ وہ پارٹی کلیئر نہیں کرتا، اس کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ یہ پتہ نہیں ادھر ہے کہ پتہ نہیں ادھر ہے۔ یہ نفاق کی ایک حد ہے۔ لہٰذا اگر کوئی شخص بول کے جو کچھ وہ کر سکتا ہے، جو کچھ اس کے ہاتھ میں وہ کر لیتا ہے، تو اس کی پارٹی کلیئر ہوتی ہے۔ اس لیے آپ دیکھ رہے ہیں کہ چند لوگ اگر نکل آئے ہیں احتجاج کے لیے، تو اس چیز نے بھی فلسطینیوں کو تقویت دی ہے، اور ان کے لیے تقویت کا باعث ہے کہ ہمارے لیے کوئی نکلا تو صحیح، تو ان کو بھی معلوم ہے کہ ہمارے بس میں کیا ہے اور کیا نہیں ہے۔ تو جو کچھ ہمارے بس میں اگر ہم وہ بھی کر لیں تو میرا خیال ہے کہ یہ بھی کوئی کم نہیں ہے، بہت بڑی بات ہے۔ اور پہلے بھی ہم نے کہا کہ جو کچھ ہم کر سکتے ہیں، بائیکاٹ کر سکتے ہیں، بائیکاٹ کرنا چاہیے،
اور ہم احتجاج کر سکتے ہیں, ریلیاں نکال سکتے ہیں, کرنا چاہیے. اپنی حکومتوں کو لکھ کے, کالم لکھ کے, ٹی وی پہ بول کے, مختلف طرح سے فیس بک پر لکھ کے, اور اپنے لوگوں کو, اپنے حکومتوں کو اور جتنے بھی سیکیورٹی ادارے ہیں ان کو آپ متوجہ کر سکتے ہیں, ان کو مجبور کر سکتے ہیں کہ وہ بھی اگر اس کے اندر اپنا کردار ادا کریں. ہم جو کچھ کر سکتے ہیں ہمیں کرنا چاہیے. ڈاکٹر صاحب ایک ویڈیو سامنے آئی ہے بنگلہ دیش سے. ویسے میں سمجھتا ہوں کہ بنگلہ دیش نے اس وقت جس قدر لیڈ کیا ہے, امت کے جذبات کی جس طرح ترجمانی کی ہے, رشک آتا ہے ان پر, اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے. ایک تو ڈاکٹر صاحب وہ اس قدر تعداد میں نکلے ہیں کہ جیسے مظاہرے یا ملین مارچ یورپ امریکہ میں ہم دیکھتے ہیں, کم از کم مسلم دنیا میں نہیں ہوتا. دوسرا ڈاکٹر صاحب ان کا ایک جو بنیادی مطالبہ تھا وہ یہ تھا کہ ہمارے پاسپورٹ پر, یہ پہلے کبھی ہوتا تھا کہ سوائے اسرائیل کے تمام ممالک کے لیے یہ کارآمد ہے, تو حسینہ واجد کے دور میں وہ ختم کر دیا. وہ کہتے دوبارہ ریسٹور کیا جائے, تو وزارت داخلہ نے باقاعدہ کہہ دیا کہ ہم کر رہے ہیں, یعنی وہ پاکستان جہاں ہے وہیں آ کے وہ بھی کھڑا ہو گیا. دوسرا ڈاکٹر صاحب ایک وہاں کی ویڈیو, کوئی خاتون کی ویڈیو ہے, وہ دل چیر دیتی ہے. وہ انگلش میں بات کر رہی تھی, اس کو یعنی جو ہمارے میس کمیونیکیشن کے ادارے ہیں یا پروڈکشن کے ادارے ہیں نیوز وغیرہ کے, انہوں نے اس کو نشر کیا ہے. وہ رو رہی ہے ڈاکٹر صاحب, وہ کہتی اپنا غزہ کے لوگوں, فلسطین کے لوگوں, ہمیں معاف کر دینا, اللہ ہمارے بس میں ہی کچھ نہیں ہے, ہم کچھ نہیں کر سکے, ہم تم سے معافی مانگتے ہیں. دیکھیں اب اس کا کی کہنا جو ہے یہ بھی ایٹ لیسٹ ایک پیغام ہے نا, ایک میسج ہے کہ ہم کچھ کرنا چاہتے ہیں, ہم کر نہیں سکتے. تو میرے خیال میں جو بھی کوئی شخص کہتا ہے, اور آپ نے جو جہاں تک بات کی کہ ان کا کردار جو ہے ملی طور پر وہ لیڈ کر رہے ہیں بنگلہ دیش والے, تو دیکھیں مسلمان ملک ہو یا مسلمان فرد ہو, اس کا کردار ہوتا ہی وہ ہے جو ملی ہو. موج ہے دریا میں, بیرون دریا کچھ نہیں. بالکل. جب تک آپ ملی طور پر اپنے آپ کو اپنا کردار ادا نہ کریں, آپ انڈیویجولی جو مرضی کرتے پھریں, آپ تو الگ ہو گئے, تو پھر آپ الگ ہو گئے, الگ ہونے والے. بالکل, یعنی وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث کے مطابق کہ اگر ایک جسم کے مانند ہیں, کہیں تکلیف و سر, یعنی ہم جسم تو بن کے دکھائیں نا کہ یہ ہے پورا عالم اسلام, یہاں درد ہو رہا ہے, وہ اکیلا وہ نہیں ہے, ہم بھی اس کے ساتھ. ڈاکٹر صاحب اس کے ساتھ یہ بھی جاننا بڑا ضروری ہے, ایک تو ڈاکٹر صاحب کچھ لوگوں کے اپنے دلائل ہیں, اور میں سمجھتا ہوں کہ کسی حد تک ان کی بات میں بھی وزن ہے, کہ ہم اس قدر پیچھے رہ گئے ہیں کہ ہم بائیکاٹ بھی پوری طرح نہیں کر سکتے. بہت سی جگہ مجبوریاں ہیں ہماری. مثلا ڈاکٹر صاحب وہ ابتحال جو لڑکی تھی, ابتحال ابو سعد, اس نے وہاں اس بعد میں ویڈیو جاری کی جب اس نے اس کی 50ویں سالگرہ میں کہا کہ AI جو ہے یہ یوز ہو رہی ہے فلسطینیوں کے قتل میں, تو اس کے بعد نے ایک ویڈیو جاری کی کہ مجھے بے شمار میسیجز موصول ہو رہے ہیں, تو میں شکریہ ادا کرتی ہوں جو مجھے اپریشیٹ کر رہے ہیں, مجھے یہی کرنا تھا, مجھے پہلے بھی پتا تھا کہ یہ ہونا میرے ساتھ, لیکن میں اس کے سوا کچھ چارہ نہیں پاتی تھی. تو لیکن ساتھ اس نے کہا کہ آپ مائکروسافٹ کا بھی کر دیں نا, بائیکاٹ کر دیں. لیکن ڈاکٹر صاحب آپ کمپیوٹر کے بغیر کیسے, یعنی ممکن ہی نہیں رہا. اصل نا بائیکاٹ میں ایک اصول سامنے رکھنا چاہیے. یہ بھی کہتے ہیں فیس بک کا بائیکاٹ کیوں نہیں کر رہے. اچھا میں یہ عرض کرتا ہوں, چاہے فیس بک ہے, چاہے کوئی اور چیز ہے, چاہے جتنے بھی ٹولز ہیں, دیکھیں بائیکاٹ میں یہ اصول سامنے رکھنا چاہیے. ایک ہے ٹولز, یہ ہے اسلحہ, یہ ہے ہتھیار. تو ہتھیار تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی بناتے جو ہیں وہ یہود و نصارہ اور مشرکین تھے, اور استعمال کرتے تھے مسلمان. ایون ڈاکٹر صاحب مال غنیمت جو آتا ہے وہ بھی استعمال کرتے, وہ بھی تو ان کا ہی تھا. اس لیے جو ہے نا ٹولز کو استعمال کرنا اور اس کے بارے میں یہ کہنا کہ اس کا بائیکاٹ کر دینا چاہیے, یہ درست نہیں ہے. ٹولز کو تو استعمال کرنا چاہیے, جتنا زیادہ آپ کے ہاتھ میں آئے آپ اس کو ہاتھ میں کریں. اور اس میں تو میرے خیال میں ہمیں IT کے ماہر پیدا کرنے چاہیے, اور اتنے ماہر پیدا کرنے چاہیے کہ جو ان چیزوں کے اوپر اتنی کمانڈ رکھیں کہ وہ ہمارے لیے, مسلمانوں کے لیے, ملت اسلامیہ کے لیے اس کو استعمال کریں. اور جو کچھ اس کے اندر ایسی چیز ہے جو ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے, ہماری دسترس میں نہیں ہے, اس کو بھی دسترس میں کرنے کی کوشش کریں. یہ تو ٹولز ہیں, جدید دور کے ہتھیار یہی ہیں, اور ان کو بائیکاٹ کرنے کی بجائے ان کو اپنے ہاتھ میں کرنا چاہیے, اس کے اوپر کمانڈ لینی چاہیے, اور اس کو استعمال کرنا چاہیے دشمن کے خلاف, کیونکہ وہ ہمارے خلاف استعمال کر رہے ہیں, ہمیں بھی استعمال کرنا چاہیے. لیکن جو بائیکاٹ کی چیزیں ہیں وہ ہیں جو ہم اپنے چسکے کے لیے کر رہے ہیں, اور اس میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے. یعنی آپ اگر میکڈونلڈ اور جو مشروبات ہیں یا یہ جو اس طرح کے جو فوڈ چینز ہیں, آپ اگر وہ نہیں کھائیں گے تو کیا فرق پڑتا ہے, کتنا فرق پڑتا ہے. لیکن ہم جو حالات دیکھتے ہیں وہ یہ ہے کہ ابھی میں لاہور میں جس بھی اس طرح کے کسی آؤٹ لیٹ کے پاس سے گزرتا ہوں, میں خصوصی طور پر دیکھتا ہوں کہ وہاں کے کچھ لوگ ہیں کہ نہیں ہیں. لیکن میں حیران ہوں کہ بھرے ہوئے ہیں, اور لوگ جو ہیں
بالکل کسی کو کچھ نہیں پتہ. بہت کم لوگ ہیں جہاں پہ بائیکاٹ ہوا ہے, اور اس میں میں یہ سمجھتا ہوں کہ لوگوں کو اویئرنیس کی بھی ضرورت ہے, اور لوگوں کو اس ملی درد اور ملی حمیت کی ضرورت ہے جو ہمارے اندر بہت کمی واقع ہو گئی ہے, اور اس ملی حمیت کو جگانے کے لیے بھی وہی کام کرنا ہے. علماء کو اپنا کام کرنا ہے, میڈیا کو اپنا کام کرنا ہے, جو لکھاری ہیں آپ جیسے ان کو لکھنا ہے, ان کو اپنا کام کرنا ہے. تو سب ایسا کام کریں شاید کہ ہم سب جو ہے ایک ملت بن سکیں. ملت اور قوم وہ ہوتی ہے جو کسی نظریے پہ اکٹھی ہوتی ہے. دیکھیں ایک رنگ نسل کی بات نہیں ہوتی, بات ہوتی کسی نظریے پہ اکٹھے ہونے کی. تو ہم اگر پوری دنیا کے مسلمان ایک نظریے پہ اکٹھے نہیں ہو سکتے تو اس سے بڑی اور قابل افسوس بات کوئی نہیں ہے. ہم سب کو ایک جگہ پہ اکٹھے ہونا چاہیے, چاہے ہم جغرافیائی طور پر دور دور ہیں, لیکن ہم سب جب ایک نظریے کی اور ایک ہی مقصد کی بات کریں گے تو پھر ہم ایک ملت بنیں گے, اور ملت کے مقاصد جو ہیں وہ پھر پورے ہوتے ہیں, اس کے اوپر اللہ کی مدد بھی آتی ہے. بالکل صحیح. ناظرین کرام, یہ بائیکاٹ کا ٹاپک بڑا اہم ہے. ایک تو بہت اہم اس کے پہلو ہیں. مثلاً ایک بات یہ کی جاتی ہے کہ یہ کچھ چیزیں جو ہیں یعنی بیرونی فرنچائزز جو ہیں ان کو ایک پے کر کے پیسے اب یہ پاکستانیوں کی ہیں. اور ایک اور بڑا اہم مسئلہ ہے یہ جو ڈنڈا بردار فورسیں چلی گئی ہیں اور قتل شروع کر دیے ہیں, اس پہ بھی ہم نے بات کرنی ہے کہ یہ کیسا معاملہ ہے, اس کو کس تناظر میں دیکھنا چاہیے. بریک کا وقت ہے, واپس آتے ہیں. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ ناظرین ویلکم بیک ٹو پیغام پاکستان. ڈاکٹر صاحب, بات ہو رہی تھی ان لوگوں کی ہمارے ہاں فرنچائزز تو ظاہر ہے یہ ملٹی نیشنل کمپنیوں کی ہیں, لیکن وہ کہتے ہیں طریقہ اس کا یہ ہوتا ہے کہ آپ سال بھر کے لیے کچھ پیسے انہیں دے دیتے ہیں اور اگلے سال تک کے لیے آپ نے کچھ نہیں دینا ہوتا. اچھا, اب یہ سارا پیسہ مقامی تاجر کا لگا ہے, یہاں کام کرنے والے مقامی ہیں, تو یکدم اتنی بڑی انویسٹمنٹ یہ بیچارے کہاں لے کے جائیں, اتنے لوگ بے روزگار ہم کیسے کر لیں, تو اس کا کیا حل ہے آپ کے خیال میں؟ دیکھیں یہ یکدم تو کوئی نہیں ہوا نا, یہ یکدم کی تو کوئی بات نہیں ہے. سالہ سال سے یہ معاملہ چل رہا ہے, سالہ سال سے یہ معاملہ چل رہا ہے. اور اگر ان کو کوئی غیرت ہوتی جو تاجر کاروبار کر رہے ہیں تو وہ یہ والا کاروبار چھوڑ کے کوئی اور کاروبار کر لیتے. انہوں نے جتنے بھی انویسٹمنٹ کی ہے اپنی مرضی سے کی ہے اور سوچے سمجھے طریقے سے کی ہے, اور ان کو یہ کام نہیں کرنا چاہیے تھا, ہم تو یہی سمجھتے ہیں. لہٰذا اب اگر بائیکاٹ کر لیا جائے اور ان کو کوئی اس میں نقصان ہو جائے تو کوئی حرج نہیں ہے اس میں. بہت بڑے بڑے کاروباری حضرات ہوتے ہیں, ان کے عام طور پہ یہ جن کی یہ فرنچائزز ہوتی ہیں ان کے اور بھی دیگر کاروبار بھی ہوتے ہیں. لہٰذا میرا نہیں خیال کہ اس چیز کو کنسیڈر کرنا چاہیے. ان کو اس وقت کنسیڈر کرنا چاہیے تھا جب وہ اس کاروبار کو آگے بڑھا رہے تھے. اگر ایک سال کے کانٹریکٹ کی بات بھی ہے تو کتنے سال گزر گئے ہیں, وہ اگلے سال ہی نہ کرتے کانٹریکٹ, وہ اس سے اگلے سال ہی نہ کرتے. جب ان کو امت مسلمہ کے سینٹیمنٹس کا علم ہو گیا اور ساری بات کا پتہ چل گیا, پھر ان کو اپنے اس معاملے سے دستبردار ہو جانا چاہیے تھا. تو وہ دستبردار نہیں ہوئے, اور یہ ہٹ دھرمی کی ایک مثال ہے. لہٰذا ایسے لوگ جو ہٹ دھرمی کا مظاہرہ کر رہے ہیں ان کے بائیکاٹ کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب, یہ فرمائیے کہ چلیں یہ بالکل واضح ہو گیا, کچھ لوگوں کے پاس ہے دلائل ہیں کہ بائیکاٹ کرنا ہے, لیکن اب ان پہ جا کے نافذ کرنا, مسلط کرنا, کچھ نہیں کر رہے, ڈنڈا لے کے چلے جاتے ہیں, گاہکوں کو مارتے ہیں, شٹر ڈاؤن کرتے ہیں, توڑ پھوڑ کرتے ہیں, ڈاکٹر صاحب بندے بھی مارتی ہیں. یہ بالکل غلط ہے. اگر کوئی جا کے وہاں کسی بھی طرح کا پرتشدد کارروائی کرتا ہے یہ غلط ہے, اور جا کے لوگوں کو ہراساں کرنا یہ بھی غلط ہے. دیکھیں آپ صرف ان کو کہہ دیں اور اپنی جو دلیل ہے آپ دلیل سے بات کریں, اور دلیل دے کے اگر کوئی قائل ہوتا ہے تو ٹھیک ہے, اگر دلیل سے قائل نہیں ہوتا تو اس کو اس کے حال پر چھوڑ دیں. یہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی اللہ تعالیٰ نے یہ اختیار نہیں دیا تھا کہ وہ لوگوں کو ڈنڈے کے ذریعے سے منوائیں. وہ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی فرما دیا تھا کہ انک لا تہدی من احببت, آپ جس کو چاہتے ہیں آپ اس کو ہدایت نہیں دے سکتے, ولکن اللہ یہدی من یشاء, ہدایت اللہ لست علیہم بمسیطر, آپ اس کے اوپر کوئی دروغے نہیں رکھے ہوئے. لہٰذا یہاں جو چند واقعات میں نے بھی سوشل میڈیا پہ دیکھے تو مجھے یوں لگتا ہے کہ یہ بھی سازش ہے. یہ بڑی اہم بات ہے ڈاکٹر صاحب. میں خود سوچ رہا تھا کہ جہاں اتنی پابندیاں ہیں کہ آپ کرکٹ کے میدان میں پرچم نہیں لے کے جا سکتے, اور یہ سارا وہاں ایسے لوگ نکل آئے, وہاں ایسے لوگ کہاں سے نکل آئے کہ وہ ڈنڈے پکڑ کے آ جاتے ہیں اور منہ پہ انہوں نے نقاب لگائے ہوئے ہیں, اور وہ لوگوں کو جو ہے وہاں سے گالیاں دے رہے ہیں ویڈیوز میں,
اب دیکھو گالیاں بھی دے رہے ہیں. مقدس کاز ہے. مجھے یہ سمجھ آئی ہے, مجھے تو یہ لگتا ہے کہ یہ ایک سازش ہے اور یہ بائیکاٹ کرنے والوں کو بدنام کرنے کی سازش ہے کہ بائیکاٹ کرنے والے دیکھیں اس طرح کے ہوتے ہیں. حالانکہ ایسا کچھ نہیں ہے. جن لوگوں نے یہ کیا, چاہے یہ بائیکاٹ کرنے والوں کے ساتھ مخلص ہیں, چاہے یہ پوری ملی کاز کے ساتھ مخلص ہیں, لیکن کر غلط اور رہے. چاہے آپ مخلص نہیں ہیں, دونوں صورتوں میں کر غلط رہے ہیں. ان کو یہ بالکل نہیں کرنا چاہیے اور اس طرح کا طرز عمل کبھی بھی اختیار نہیں کرنا چاہیے. جنہوں نے اختیار کیا انہوں نے بھی غلط کیا ہے. اور مجھے پتہ چلا کہ بعض لوگوں کو تو گورنمنٹ نے اور قانون نافذ کرنے والے اداروں نے گرفتار بھی کیا ہے, اور بہت اچھا کیا انہوں نے گرفتار کیا ہے. ایسے لوگوں کو گرفتار کرنا چاہیے, جو فساد پھیلاتے ہیں ان کو گرفتار کرنا چاہیے. اور ایسے لوگ اگر اس طرح کا کوئی اور سینٹیمنٹ کہیں موجود ہے اور لوگ اس طرح کا طرز عمل اختیار کرنے والے ہیں تو ان کو بھی تنبیہ ہونی چاہیے کہ وہ اس طرح کریں گے تو قانون اپنا یعنی قانون اپنا راستہ بنائے گا اور یہ قانون ان کو گرفت کرے گا. تو کرنی چاہیے, قانونی گرفت ان کے اوپر ہونی چاہیے. بالکل صحیح. ڈاکٹر صاحب, ہمارے کسان کے بھی بڑے مسائل ہیں اور جب ہم کئی دفعہ اس کی بات کرتے ہیں اور کمپیئر کرتے ہیں اس کو ہم اپنے پڑوسی ملک کے ساتھ, تو ان کو جو مراعات حاصل ہیں, جو ان کو قرض کی مد میں, بجلی کے بل کی مد میں اور بے شمار قسم کے ان کو, تو ہمیں بڑی حیرت ہوتی ہے کہ ہمارا کسان بیچارہ, جس کی ہم بات بھی کرتے ہیں کہ وہی کسان ڈاکٹر صاحب جو ایک آلو چند روپے کلو بیچتا ہے, وہی آلو چپس کی صورت میں ہم چھوٹا سا اس میں سے چند قتلے سے ہوتے ہیں اور کتنا مہنگا, یعنی 40 50 یا 100 روپے کا خریدتے ہیں. تو یہ اس کے ساتھ ہو رہا ہے. یہ ڈاکٹر صاحب حکومت پنجاب نے, مریم نواز صاحبہ وزیر اعلیٰ جو ہیں پنجاب کی, انہوں نے کوئی پیکج دیا ہے آج کسانوں کو, اور بڑی مجھے تو خوشی ہو رہی ہے کہ اس طبقے تک بھی کوئی بات پہنچی ہے. اس وقت ہمارے ساتھ امتیاز علی صاحب موجود ہیں, یہ سینئر رپورٹر ہیں آپ 365 کے. تو ان سے ڈاکٹر صاحب ہم ذرا جان لیتے ہیں کہ یہ پیکج کیا ملا ہے. السلام علیکم امتیاز علی صاحب, آپ فرمائیے کہ آج چلیں بڑا اچھا ہوا, ہم تو بڑے خوش ہیں کہ ہمارے کسانوں کو وزیر اعلیٰ صاحبہ نے یاد کیا اور ان کے لیے کچھ کرنے کی کوشش کی. اب یہ فرمائیے کہ آج کے پیکج میں کسانوں کے لیے کیا خوشخبریاں ہیں؟ یوسف بھائی, خوشخبری تو نہ پوچھے, یہ تو مطلب آج ایک مذاق کیا گیا ہے کہ دکھتی رگ پر ہاتھ رکھا گیا کسانوں کے اوپر. آپ دیکھیں جو آج کا جو پیکج دیا گیا ہے, یہ کیا اس پیکج میں مجھے کچھ چیز ایسی سمجھ نہیں آ رہی جس میں عام اور غریب کسانوں کو فائدہ ہو. یہ ایک پرسپشن ہے اس حکومت کے بارے میں کہ یہ تاجر نواز ہے, مطلب انڈسٹریل فروغ دیتی ہے ان کو, کسانوں کے خلاف جو ایک مہم چل رہی ہے کسان مار کہا جاتا ہے, جو آج کل کسان احتجاج کر رہے ہیں اس کے حوالے سے. تو آج کے پیکج میں بھی ایسے ہی صورت حال ہے. دیکھیں 100 ارب روپے کا اعلان کیا ہے فلور مل کو, مطلب اس 100 ارب فری جو ہے وہ ان کو بغیر کسی سود کے لون دیا جائے گا. مجھے ایک بات آپ بتا دیں کہ اس 100 ارب کا عام فارمر کو کیا فائدہ ہوگا؟ یہ تو فلور ملز کو آپ کہہ رہے ہیں دے دیا, فلور ملز کو کیوں دے دیا؟ وہ اس لیے دیا گیا کہ وہ جو کسان ہیں آپ کے پنجاب کے, وہ اپنی گندم جو ان کو ریٹ نہیں مل رہا, وہ فلور ملز کے جو سٹورز ہیں وہاں پر 4 ماہ کے لیے فری اپنی گندم سٹور کر سکیں. اچھا ٹھیک. یہ لوجک مجھے سمجھ نہیں آئی. مطلب حکومت ریٹ دے, آپ 3000 ریٹ دیں, 3500 دیں, 4000 دیں, 2000 دیں, 2300 روپے ریٹ دیں, 2500 دیں, کوئی ریٹ دیں کسان کو فائنل کے امدادی گندم کی قیمت یہ مقرر کی گئی ہے. مجھے بہت اچھی طرح یاد ہے سابق وزیر اعلیٰ چودھری پرویز الہی کے دور میں جو اعلان باقاعدہ طور پر امدادی گندم کا اعلان کیا جاتا تھا کہ 4000 روپے فی من کے حساب سے گندم خریدی جائے گی حکومت, باردانہ دیا جاتا تھا کسانوں کو. تو اس دفعہ کچھ نہیں بتایا جا رہا. آج کے پیکج میں عام فارمر کے لیے کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ جس میں عام فارمر کو کوئی فائدہ ہو. اچھا امتیاز صاحب, ایک تو آپ نے یہ ہمیں بات بتا دی نا, چلے ہمیں سمجھ آ گئی کہ 100 ارب روپیہ یہ کسانوں کو دیا جاتا تو انہیں فائدہ ہوتا, یہ دے دیا گیا ہے فلور ملز کی سٹوریج کے لیے, تو یہ تو فائدہ ان کو ہو گیا. اور جو اعلانات ہوئے ہیں وہ کیا کیا ہیں؟ یوسف بھائی, اس جو پوری اعلانات ہیں آج کے حوالے سے, اس کے حوالے سے اگر میں آپ کو مختصر بتاؤں تو اس میں مجھے کوئی بھی عام فارمر کو فائدہ ہوتا ہوا دکھائی نہیں دے رہا. کیونکہ عام فارمر تو چاہ رہا ہے کہ میں مقروض ہوں, مجھے ابھی فوری طور پر جو ہے مجھ سے گندم خریدی جائے تاکہ میرے اوپر جو قرض ہے وہ اتار سکوں. لیکن حکومت اس حوالے سے ان کو ابھی تک کوئی مطلب وہ رستہ نہیں دکھانے میں کامیاب ہو رہی کہ آپ کو ہم یہ دیے جا رہے ہیں یا نہیں. 5 ارب روپے جو ہے وہ کہا جا رہا ہے کہ ابتدائی طور پر وہ دیے جائیں گے تاکہ وہ جو اسٹور ریٹ ہے وہاں پر رکھ سکیں.
اچھا امتیاز صاحب یہ فرمائیے، ابھی میں بھی دیکھ رہا تھا کچھ کہ یہ جو ایک مالی امداد اور کسان کارڈ دیا جا رہا ہے، یہ تو براہ راست کسان کو دیا جا رہا ہے، اس کو آپ کس نگاہ سے دیکھتے ہیں؟ سر دیکھیں، اگر آپ کسان کارڈ کی بجائے پورے پنجاب کے فارمر کو بجلی فری کر دیں، آدھی قیمت پر بجلی دے دیں، ہاتھ پر سبسڈی دے دیں، آپ اس کو نہ کریں تو ہمسایہ ممالک کے برابر یونٹ دے دیں انہیں فری، مطلب ہر کسان کو ہم جو ہے وہ 500 یونٹ فری دیتے ہیں ایک ماہ میں، 1000 یونٹ نہیں تو آپ 300 یونٹ فری دیتے ہیں۔ وہ ٹیوبل چلتے ہیں بابا، ان کے مطلب وہ کس طرح سے اپنے فصلوں کو 6 ماہ تک پانی لگاتے ہیں۔ میں آپ کو بتاؤں کہ ابھی جو ہے حکومت کی ایک باوقوف جو نمائندے کی جانب سے جو بیان سامنے آیا، وہ بھی ایک انتہائی جو ہے مظاہرہ خیز ہے۔ یوسف بھائی انہوں نے جو بیان میں کہا ہے کہ کسان صرف گندم ہی نہیں بیچتا، کسان کے پاس اور بھی بہت کچھ بیچنے کو ہے۔ ہاں وہ بالکل میں نے بھی سنا تھا، وہ کہتے تھے اور بھی فصلیں ہیں، بالکل ٹھیک۔ انہوں نے کہا جی کسان گندم کے ساتھ بھوسا بیچتا، توڑی بیچتا۔ مجھے بتائیں کہ میں آپ کو بتاؤں اعداد و شمار کہ یہ کہتے ہیں کہ پنجاب میں جو ٹھیکہ ہے زمین کا، جو وڈیرے غریب کسان کو ٹھیکے پر دیتے ہیں، وہ 1,20,000 ہے، ایسا کچھ نہیں ہے۔ دیپال پر اکاڑے کے علاقے میں 3,20,000 روپے پر ایکڑ ٹھیکہ لیا جا رہا ہے غریب کسان سے، ٹھیک ہے، اور وہاں پر کہا جاتا ہے کہ 3 فصلیں ہوتی ہیں، 3 فصلیں ہوتی ہیں تو 1,00,000 روپیہ پر فصل کو ٹھیکہ آتا ہے۔ میں ایک کسان کا بیٹا ہوں، ہماری نسلیں جو ہے وہ کاشتکاری سے جڑی ہوئی ہیں، صحافی ہونے سے پہلے مجھے بڑی اچھی طرح سے اندازہ ہے کہ کسان کس حالات سے گزر رہا ہے۔ تو آپ اندازہ لگا لیں کہ 2300 روپے فی من گندم بک رہی ہے، تو پنجاب میں جو ایوریج گندم نکل رہی ہے جس کی پیداوار ہو رہی ہے فی ایکڑ، وہ تقریباً کوئی 30 من کے لگ بھگ ہے۔ 30 من کو آپ 23,000 سے ضرب دے لیں، لگ بھگ 17,000 روپے بنتا ہے۔ تو ایک فصل کے اوپر جو ٹھیکے کا صرف ٹھیکہ جو ہم نے سرمایہ داروں کو کسانوں نے دینا ہوتا ہے تو وہ 1,00,000 روپے بنتا ہے۔ تو آپ کی ڈی اے پی 15,000 روپے میں ملی ہے، کسان کو بلیک میں یوریا 5500 روپے میں ملی ہے، کسان کو ادویات، کھادیں، بیج، پانی، بجلی کے بل سب کچھ ادا کرنا پڑے ہیں، وہ صرف اسی فصل پر کہ آج اس دفعہ محترمہ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے وعدہ کیا تھا کسانوں سے کہ آپ گندم لگائیں، میں آپ کی گندم کی ذمہ دار ہوں، میں آپ کی گندم کو آپ کی محنت کا بھرپور فائدہ دوں گی۔ آج وہ پنجاب بھر کے کسان وزیر اعلیٰ کے اس بیان کو تلاش کر رہے ہیں، اس بیان کے لیے وہ روڈ پر نکلے ہیں، مارے پھر رہے ہیں۔ آپ نے پریس کلب کے سامنے دھرنا دیا لاہور میں، وہ دیکھا ہوگا کتنے کسان تعداد میں آئے، اسی طرح پنجاب بھر کے ہر ضلع میں جو ہے وہ دھرنا دے رہے ہیں۔ تو ابھی اسلام آباد کی طرف مارچ ہو رہا ہے۔ مجھے بتائیں کہ اگر کسان کو اس کی امدادی قیمت کی پوری مل رہی ہو تو ان کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے کہ وہ احتجاج کریں، روڈ پر آئیں، اپنی فصلوں کو جلائیں، وہاں پر کام روک دیں، کیونکہ انہوں نے ٹھیکہ دینا ہوتا ہے۔ تو بجلی کے بل اگر آپ یوسف صاحب آپ کو بڑی اچھی طرح سے اندازہ ہے کہ ایک ماہ اگر بل نہ دے تو وہ رینجر لے کر سامنے آ جاتے ہیں آپ کے گھروں کے اوپر، وہ بجلی کا بل کاٹنے کے ساتھ ساتھ جیل کی ہوا کھانا پڑتی ہے کسانوں کو۔ کسان اس دفعہ بالکل مر چکے ہیں۔ میں محترمہ سے گزارش ضرور کروں گا کہ کم از کم پنجاب کے کسانوں کی خبرگیری ضرور کریں، نہ صرف گندم بلکہ کپاس، چنا، چاول، گنا، آٹا، اس کے ساتھ آلو کی قیمت، اس کے بعد سبزی میں دیکھ لیں، مٹر دیکھ لیں، ٹماٹر دیکھ لیں، گوبھی دیکھ لیں، کوئی ایسی فصل دیکھ لیں، پیاز دیکھ لیں۔ آج کا ریٹ پیاز کا 7 کلو پیاز اول کوالٹی کا منڈی لاہور کی میں 150 روپے میں بکا ہے۔ آپ مجھے بتائیں کہ 150 روپے میں جو 7 کلو پیاز آج کی لاہور کی منڈی کا فروخت ہوا ہے وہ کس ریٹ سے آیا ہوگا؟ وہ لیا سے، بہاولپور سے، ملتان سے، بہاڑی سے، اکاڑا سے، اس کی پیاز کی کاٹ ہونا، اس کی لوڈنگ ہونا، ان لوڈنگ ہونا، لاہور میں پہنچنا، منڈی کا کرایہ، دکانداروں کو ٹیکس، منڈی کے ٹیکسز، وہاں پر فروخت ہونا، پھر دکانداروں سے آگے وہ آڑتیوں کی کمیشن، پھر عام مارکیٹ میں اگر آدھے پیسے بھی نہیں بچے ہوں گے، اس طرح تو آدھے پیسے بھی نہیں بچے ہوں گے ان کو 150 میں سے۔ سر جی آدھے پیسے کی بات مسلسل نقصان میں جا رہا ہے۔ گوبھی کی قیمت آپ نے دیکھ لی ہے کہ گوبھی جو کسان سے خریدی گئی ہے وہ یقین جانے میں آپ کو داد و شمار بتاؤں کہ آپ حیران ہو جائیں گے، کچھ 100 روپے من کے حساب سے بھی نہیں فروخت ہوئی۔ وہ تو بیچاروں نے فری بانٹ دی تھی، کھیت اجاڑ دیے وہیں کھڑی کہ اس کے کیا فائدہ گوبھی کا، تو ہم دیکھتے رہے۔ ٹماٹر کا ہو رہا ہے یہی حال جو ہے آج۔ بڑی حیرت کی بات ہے کہ گنا آپ نے کسان سے خریدا 320 روپے من، 300 روپے بھی قیمت نہیں ہے۔ ابھی بھی پنجاب کے 60% سے زائد گنے کے کاشتکار پیسے کے لیے شوگر ملز کے پیچھے ترلے اور منتیں کر رہے ہیں۔ امتیاز بھائی، دیا جا رہا بڑی بات یہ ہے کہ شوگر کی قیمت 125-30 سے بڑھا کر مطلب عام پرچون میں اس وقت 190 روپے میں ہو چکی ہے۔ کسان سوال پوچھتا ہے
کہ آیا کہ صرف چینی ہی مہنگی ہونی ہے، باقی سوالات اور باقی چیزیں کہاں پر پہنچ گئی ہیں؟ مجھے ان چیزوں پہ بیانات سے بالکل بالا تر سمجھ سے نہیں آ رہی کہ محترمہ وزیر اعلیٰ کو اس وقت صرف اور صرف جو مس گائیڈ کیا جا رہا ہے، جو ان کے حواری ہیں شاید وہ انہیں کسان کی تکلیف کا اندازہ نہیں بتایا جا رہا. اور یقین جانے یوسف بھائی، یہ آنے والے وقت میں، آنے والے سال میں جو لاہور میں، کراچی میں، جو بڑے بڑے شہروں میں بالکل صحیح امتیاز صاحب، آپ نے کیونکہ کسانوں نے آئندہ سال گندم لگانی نہیں ہے، حکومت نے منتیں اور ترلے کرنی ہے اور کسی کو گندم دیکھنے کو نہیں ملنی. بالکل آپ نے ایک نوحہ ہے جو بیان کر دیا ہے، اور مجھے واقعتاً لگ رہا ہے کہ آپ کو دسترس حاصل ہے. آپ کسان کے بیٹے ہیں، ایک ایک چیز پر آپ کی نگاہ ہے، ایک ایک مرحلے پر آپ کی نگاہ ہے. آپ نے بہت خوب ترجمانی کر دی ہے کسانوں کی، اور کسان واقعی سوال کر رہا ہے. آپ کے وقت کا اور اس تجزیے کا بہت شکریہ. اور بجا طور پر ڈاکٹر صاحب، یہ تو سن کے میں بڑا خوش تھا، کیونکہ بڑے عرصے سے ہم کسانوں پہ بات کرتے ہیں، ان کی قسمہ پرسی کی بات کرتے ہیں. بیچارے بہت محنت کرتے ہیں، ان کو خرچے بھی پورے نہیں ہوتے. تو مجھے لگا کہ پہلی دفعہ وزیر اعلیٰ صاحبہ نے ان کی طرف توجہ دی ہے اور کوئی بجٹ ان کے لیے کوئی یعنی اعلان کر دیا ہے. تو صورتحال تو بڑی عجیب ہے ڈاکٹر صاحب، اور وہ کہہ رہے ہیں ان کے حواری بدلنے چاہیے، مشیر بدلنے چاہیے، صحیح حقائق نہیں پہنچتے. پچھلے سال گندم بالکل جب تیار تھی، گندم کی فصل تیار تھی، تو اس وقت جو ہے وہ لاکھوں ٹن گندم جو ہے امپورٹ کر لی گئی، اور پھر کوئی نہ پیچھے کسان کی جو گندم تھی اس کو کوئی خریدنے والا نہیں تھا. محترمہ وزیر اعلیٰ صاحبہ نے پچھلی دفعہ جو 3900 روپیہ میرا خیال ہے جو گندم کی امدادی قیمت کا اعلان کیا، تو وہ 2200 پہ بھی نہیں بکی. 3900 پہ کوئی خریدتا ہی نہیں تھا. گورنمنٹ نے جب خود نہیں خریدی تو گورنمنٹ کہتی تھی ہمارے پاس جو ہے وہ پہلے گندم پڑی ہوئی ہے. لہٰذا جو جتنا نقصان گندم کے اندر پچھلے سال نقصان ہوا تھا کسان کو، وہ شاید تاریخ میں کوئی اس بڑے نقصانوں میں سے ایک نقصان تھا. اب اس سال جو ہے گندم کی فصل بہت کم ہوئی ہے اس حساب سے، لیکن اس کے باوجود جو کسان گندم بیچنے کے لیے رول گیا ہے، اس کی گندم جو ہے وہ 2000 روپے کوئی نہیں خرید رہا. یہ تو 2200-2300 کہہ رہے تھے، مجھے کوئی بتا رہا تھا 2000 روپے کوئی نہیں خرید رہا. تو آپ اندازہ کریں کہ نہیں خرید رہے تو اتنے پیسے لگا کے اسٹوریج میں رکھوا رہے ہیں. ہاں جی، تو پھر کیا کریں گے؟ وہ جب کوئی خرید ہی نہیں رہا تو کیا کریں گے؟ یہ تو چاہیے یہ تھا کہ 100 ارب کا پیکیج اگر گورنمنٹ نے دیا تھا تو گورنمنٹ یہ کرتی کہ یہ ان سے ایک امدادی قیمت بنا کے 3500 4000 جو بھی امدادی قیمت بنا کے ان سے خود خریدنا شروع کر دیتی. جب یہ ان سے خریدتی تو مارکیٹ میں اس کا ریٹ بہتر ہو جاتا، اور ریٹ بہتر ہو جاتا کہ کسان خوشحال ہو جاتا. خوشحال نہ بھی ہوتا، کم از کم اس کے قرضے تو اتر جاتے، اس کے خرچے پورے ہو جاتے. لیکن یہ بالکل ایک ٹیکنیکلی اس کو اس طرح سے کیا گیا ہے کہ وہ کسان کے ہاتھ میں کچھ نہیں آنا اور پیسے بھی 100 ارب روپے جو ہے وہ لگ جانا ہے. تو یہ بہتر یہ تھا کہ اس کا ڈائریکٹ فائدہ کسان کو پہنچایا جاتا. بہرحال اس کی باقی جو تفصیلات ہیں مجھے تو اس کا علم نہیں ہے کہ اس پیکیج کے اندر کیا کچھ ہے. ان کی باتوں سے جو سمجھ آ رہی ہے اور پیکیج میں جو کچھ وہ کسان کارڈ کے اوپر اس کو 4-5 لاکھ روپے ملیں گے. مجھے نہیں یہ سمجھ آ رہی کسان کارڈ کس کسان کو جاری ہوگا اور کون کون کسان جو ہے. ڈاکٹر صاحب تفصیلات یعنی ابھی مزید آتی جائیں گی. ہمارے پاس نہیں ہے. یہ بہت الارمنگ ہے اور ہم استدعائی کر سکتے ہیں اپنی حکومت سے کہ ضرور غور کریں. یہ ریڑھ کی ہڈی ہیں، یہ بنیاد ہیں ہماری معیشت کی، اور پنجاب اس پیکیج کو ریویو کر دیں. جتنا 100 ارب کا پیکیج دیا ہے وہ کسانوں کو دے دیں، کسانوں کو دے دیں، یا کم از کم امدادی قیمت پہ ان سے خرید لیں. بالکل گندم خرید لیں. ڈاکٹر صاحب بہرحال اسی پنجاب حکومت کا ایک اور اچھا کام یہ ہے کہ ہمارے ہاں یہ جو ڈرامہ اور تھیٹر چلتے تھے یہ کسی دور میں اچھے رہتے ہوں گے، ہم اس کی باتیں سنتے رہتے ہیں کہ اس میں سے چیزیں اچھی بیان کی جاتی تھی، لوگوں کو تفریح تھی. تو لیکن اس کے بعد ایسا ڈاکٹر صاحب خود اسی فیلڈ کے لوگ کانوں کو ہاتھ لگاتے پائے گئے اور کہتے پائے گئے کہ یار اتنی فحاشی اور اس طرح کی ولگیرٹی اور اس طرح کی چیزیں کہ ہم تو سن نہیں سکتے. لچر پن اور بےہودہ پن اور بکواس اور وہ ڈانس کے نام پر بے لباسی، یعنی یہ ساری چیزیں ہم سنتے رہے، میڈیا میں آتی رہی. لیکن اس وقت پہلی دفعہ ڈاکٹر صاحب عظمیٰ بخاری صاحبہ خود وہ لفظ ٹھیک ہے چھاپے مار رہی ہیں اور کئی لوگوں کو انہوں نے یعنی کہ معطل کر دیا، ان کے کام سے نکال دیا، پھر گرفتار
گرفتاریاں ہوئیں، FIR درج ہوئیں، اب ایک کوڈ آ گیا ڈاکٹر صاحب کہ یہ لباس پہنا جائے گا، یہ بات کی جائے گی، جو پرووڈ ہوگا وہ کیا جائے گا. تو پہلی دفعہ ڈاکٹر صاحب کچھ لوگ سکھ کا سانس بھی لے رہے ہیں. کم از کم یہ ہماری نوجوان نسل سوشل میڈیا کے ذریعے ہر جگہ چیزیں تو آ ہی جاتی ہیں. تو یہ ایک اچھا کام ڈاکٹر صاحب ضرور کیا. تھیٹر والوں کے لیے ڈریس کوڈ دیا ہے، ڈریس کوڈ صرف ڈریس کوڈ نہیں، میرا خیال ہے ان کا جو اسکرپٹ بھی ہے اور باقی چیزیں اس کا بھی کوڈ دیا ہے. تو بہت اچھی بات ہے. دیکھیں یہ گورنمنٹ کا ہی کام تھا. اگر اتنا عرصہ یہ لچر پن چلتا رہا ہے اور حکومتیں بھی اس کو برداشت کرتی رہی ہیں، اور یہ جو بھی اس کے ہر ظاہر ہے ثقافت کا کوئی نہ کوئی مشیر، کوئی نہ کوئی وزیر ہوتا ہے، اور یہ کسی نے توجہ نہیں دی. تو پہلی دفعہ آزما بخاری صاحبہ نے اگر توجہ دی ہے تو بہت اچھی بات ہے. اور کسی کا بھی جو اچھا کام ہے اس کو سراہنا چاہیے، اور اس جہاں توجہ دلانے کی ضرورت ہے وہ ہم دلاتے ہیں. بالکل بہت اچھی بات ہے. ڈاکٹر صاحب وقت ہمارا کم ہے، لیکن ایک بہت بڑی علمی شخصیت جماعت اسلامی سے تعلق تھا، ڈاکٹر خورشید. اسلامی بینکاری پر، اسلامی معیشت پر ان کا بڑا کام بہت تھا. بڑے آدمی تھے. ترجمان القرآن ایڈٹ کرتے رہے، اور ہمارے سینیٹر رہے، اور سینٹ میں انہوں نے جو تقریریں شاندار کی، تو وہ بہت بڑی شخصیت ہے ڈاکٹر صاحب. اس کے حوالے سے مولانا مودودی کے بڑے قریبی ساتھی تھے، اور بہت جو سید مودودی علیہ الرحمہ کے جو قریبی ساتھیوں میں سے شاید میرا خیال کوئی ایک دو ہی رہ گئے تھے، تو جس میں یہ پروفیسر خورشید صاحب بھی تھے. لیکن ان کو دیکھیں شاہ فیصل ایوارڈ سے بھی نوازا گیا، اور اتنی بڑی شخصیت. ڈاکٹر صاحب جب یہ شروع ہوا شاہ فیصل ایوارڈ، امتیاز پاکستان کا بھی اس کو دیا گیا. یعنی مولانا مودودی رحمہ اللہ کے بعد دوسری شخصیت یہ ہیں جنہیں شاہ فیصل ایوارڈ دیا گیا. ماشاءاللہ. تو دیکھیں یہ بہت بڑی ان کی اچیومنٹ ہے. اللہ تعالیٰ ان کی ساری حسنات قبول فرمائے، ان کی سیئات سے درگزر فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں اللہ مقام عطا فرمائے. ڈاکٹر صاحب اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے. ناظرین اکرام، ہمیں غور کرنا ہے اپنی اداؤں پر اور اپنی خطاؤں پر جو امت کے لیے انفرادی سطح پر ہم پیش کر رہے ہیں، اس میں کہاں غلطی ہے، اس کو ٹھیک کرنا ہے. موسم کے تیور ٹھیک نہیں ہے، قدرت ہمیں انتباہ کر رہی ہے. گورنمنٹ کے کچھ اچھے کام ہیں، ان پر ہم ان کو اپریشیٹ کرتے ہیں، اور جہاں کسان کا معاملہ ہے اس پر ہم چاہتے ہیں کہ وہ ضرور توجہ دیں. اپنے مشیروں کے علاوہ لوگوں سے معلومات لیں، کسانوں سے ڈائریکٹ بیٹھ جائیں، بات کریں. اور خاص طور پر یہ جو آخری ہم نے بات کی ہے کہ ڈاکٹر خورشید، میں سمجھتا ہوں کہ ایک فرد بھی اگر اپنا کام ٹھیک طریقے سے کرنا شروع کر دے تو وہ امت کو بے پناہ فائدہ پہنچا سکتا ہے. کئی ممالک ہیں جنہوں نے اسلامی بینکاری پہ ان کے جو اصول ہیں یا ان کا جو خاکہ ہے لے کے اس کو استعمال کیا ہے. ایک فرد اتنا کام کر سکتا ہے، تو ہمیں اپنی اپنی جگہ پر بطور فرد بھی کام کرنا چاہیے. اس امت کو آگے بڑھانے کی ضرورت ہے. یہ جتنے ہمارے برے حالات ہیں، ہم اپنا اپنا کام ٹھیک طریقے سے کریں، ڈیوٹی دیں گے تو انشاءاللہ یہ کام حالات بدلنے شروع ہو جائیں گے. اور اس کے ساتھ ہی آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے. اجازت دیجیے. اللہ حافظ. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ.